لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. ٹھیک. تو ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک. لیکن اب انسان کو اپنے جزا، اپنے اعمال کی جزا یا سزا کا جو ذمہ دار ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ شیطان کی بات مانے چاہے نہ مانے، چاہے اللہ تعالیٰ کی بات مانے چاہے اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کر دے. تو یہ اختیار انسانوں کو بھی دیا ہے اور یہی اختیار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی دیا. جنوں کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا. میں وضاحت کرنا چاہوں. جی فرمائیے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ شیطان اگر اتنا برا شر کا داعی تھا تو اسے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے. چونکہ اللہ حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. True. مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو کوئی نیگیٹو فورس نہ ہوتی. ٹھیک. تو پھر انسان کو نیک عمل کرنے پر اجر کیوں دیا جاتا، شاباش کیوں دی جاتی. ٹھیک. شاباش، اجر، جنت اس لیے دی گئی کہ اس نے نیگیٹو فورس کا مقابلہ کیا، فیس کیا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی. عربی کے اندر ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو اس کی ضد اور اینٹی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. رات کو دن کی وجہ سے عود ایک پہچانا جا خوشبو رہا ہے، اس عود کو جب تک آگ پر نہ جلایا جائے اس کی خوشبو باہر نہیں آئے گی. دن کی قدر تب ہوتی کہ رات موجود ہے. ٹھیک. صحت کی قدر تب ہے کہ بیماری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ شیطان کو نیگیٹو فورسز کو پیدا نہ کرتے اور انسان گناہ کرتا تو سارا الزام انسان کے نفس پر آتا، اس کے پاس کوئی معافی تلافی ہیل و حجت کی کوئی بات نہ رہتی. اللہ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ سارے الزامات کی بوچھاڑ شیطان پر لگا دی جائے. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ میں اسے جنت میں ضرور بھیجوں گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، حضرت آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، فلاں کو شیطان نے بلا دیا. ٹھیک. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي، شیطان نے ہمارے درمیان نفرت کے بیج ڈالے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. اس پروسپیکٹس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں شیطان کو پیدا کرنے کی فلسفہ خیر و شر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. فہد صاحب. جی سر پہلے یا اچھا دیکھیں، بالکل یہ پیدا کرنے والا جو سوال ہے یہ پرابلم آف ایول جو ویسٹرن فلسفی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرابلم یہ ایول پیدا کیا ہی کیوں. ڈایابلو جو آپ نے مینشن کیا، دا برنگر آف ایول لٹرلی. اب اس کے لیے تو دیکھیں اگر شیطان صرف وسوسہ پیدا کرنے والا ہے، خود اپنے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں رکھتا، صرف آپ کو وسپر کر سکتا ہے، اور غلطی کرنے والا انسان ہے، فیصلہ کرنے والا انسان ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر شیطان کو پیدا نہ کرتا ہے تو انسان کو بھی نہ پیدا کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو دونوں غلط ہوئے نا اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ اچھا پہلی بات. دوسری بات، شیطان ان ہم سیلف صرف مینشن کر رہا ہے، وہ جا کے زنا یا چوری یا یہ سب کچھ نہیں کر رہا، خود نہیں کر رہا، خود نہیں کر رہا. جی. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، اسلام میں نیت کی سزا نہیں ہے، اعمال کی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نیگیٹو اور پازیٹیو کا فرق ہوتا ہے. جی، تو پازیٹیو انٹینشن ہو تو نیت پہ ریوارڈ ہے. جی. نیگیٹو ہو تو اس پہ گناہ نہیں، عمل پہ. یہ وہ غالباً یہ وہی مفتی صاحب والی بات کہ اللہ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ ایول تو ہمیں شیطان سے ایشو نہیں ہے، ہمیں شیطان کی حرکتوں سے ایشو ہے. اس کے بیسس پہ جو وسوسہ ہے اس کے بیسس پہ انسانوں کی حرکتوں سے ایشو ہے. تو پرابلم آف ایول جو نکلتا ہے وہ شیطان کی ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس سے بہت منیمل فرق پڑتا ہے، بات ماننے یا نہ ماننے سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک لیسن بھی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے اس پورے واقعے کو پڑھیں. یہ جو شیطان جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس کے مختلف جنت کے جو آسمان ہے اس پہ مختلف نام ہوا کرتے تھے. ایک پہ اس کا نام عارف تھا، ایک پہ زاہد تھا، ایک پہ عابد تھا. اور وہ جو آپ نے بات کی ہزاروں سال تک عبادت، یہ اسی کا نتیجہ تھا. آخری جو 7واں آسمان تھا اس پہ اس کا نام عزازیل یا یہ والا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ اتنے ہزار سالوں سے عبادت کرتا چلا آ رہا تھا اور ایک عمل کی وجہ سے
سب برابر ہو گیا اور اب وہ اس کا کام ہی بدل گیا, اس کا 180 ڈگری کا ٹرن ہو گیا. تو لیسن انسانیت کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہے, وہ جو میری سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ پوری زندگی نیک عمل کرتے رہے اور آخر میں کوئی ایسا کام کر گئے تو وہ پھر آپ کے اس کو سب کو انڈو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوانٹٹی عمل کی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. کتنا کیا گیا, کتنے اخلاص سے کیا گیا. مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں بات کی بھی تھی. ناظرین, کچھ ہسٹوریکل کچھ ڈیٹا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. 5000 سال پہلے اور اس سے بھی شاید قبل, قدیم مصر میں بدی اور موت کا ذمہ دار ایک طاقتور شیطان کو سمجھا جاتا تھا جس کا نام سیٹ تھا. اب یہ جو سیٹ تھا یہ مصریوں کا ایک طاقتور دیوتا تھا اور اہل مصر اس سے بری طرح ڈرتے تھے, اور اگین ریزن اس کا وہی خوف تھا. سیٹ کو مصری اپنے روشنی کے خدا ہورس کا حریف سمجھتے تھے, اور یہاں بھی یعنی مصریوں کے یہاں بھی شیطان اور خدا کا تصور کسی نہ کسی حوالے سے موجود ضرور تھا. سیٹ کو صحراؤں کا خدا سمجھا جاتا تھا, اس کا رنگ سرخ بتایا جاتا تھا, اور حتیٰ کہ ایسے لوگ جیسے اس زمانے میں جن کے بال سرخی مائل ہو جاتے تھے دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے, ان کو شیطان تصور کر لیا جاتا تھا اور شیطان کے استھان پر قربان کر دیا جاتا تھا. تو پریمیٹو کانسیپٹ سے لے کر آج کے دن تک کسی نہ کسی صورت میں شیطان موجود ضرور رہا ہے. پھر ناظرین یوں ہوا کہ شیطان پرستی کا ایک سفر ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جب شیطان کی قوت اتنی بڑھی, یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی نظروں میں شیطان کی قوت اتنی بڑھی کہ لوگوں نے شیطان کو پوجنا شروع کر دیا, شیطان کی اس حد تک تعظیم شروع کر دی کہ اس کو نعوذ باللہ خدا کے برابر کا درجہ دیا جانے لگا. اور اہل فارس کی تہذیب میں ہمیں جن کے بانی زرتشت تھے, زرتشترا جو مذہب تھا زرتش کا, ان کا خدا اہورا مزدا تھا, اور وہاں پہ جو اہل فارس کا شیطان تھا وہ اہرمن کہلاتا تھا. اور خیر و شر کی جو جنگ تھی وہ ان دونوں کے درمیان بھی ہمیں بپا نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے, ہسٹوریکل بہت ڈیٹا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن اگین خیر و شر کی جو جنگ ہے, جنگ جب ہم اسے کہتے ہیں تو ایک عمومی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ خیر اور شر برابر ہیں ان کوانٹٹی, جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ریالٹی ایسا نہیں ہے. تو میں ایک وقفہ مجھے لینا ہے, لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ برابر نہیں ہے تو پریمیٹو ایج کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس وقت تو انسان کا علم بھی محدود تھا, آج تو ہم علم کے اعلیٰ ترین مقام پہ اب تک انسانیت میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم غور کریں تو آج بھی ہمیں مختلف حوالوں سے یہ جنگ نظر بھی آتی ہے, بڑھتی ہوئی بھی نظر آتی ہے, اور ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ شیطان کا پلہ کچھ بھاری ہے. تو یہ کیا بات ہے, اس پہ ہم جاننا چاہیں گے. ناظرین ڈسکشن از آن اٹس وے, انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں شیطان کے موضوع پہ. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال جو آپ سے پوچھ رہا تھا, آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ آج شر اور خیر کی جنگ پوری طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے, وداؤٹ گوئنگ انٹو اٹس پولیٹیکل اور کلچرل امپلیکیشنز, لاجیکلی اسپیکنگ. شر اور خیر کیا برابر کی کوانٹٹیز ہیں؟ نہیں, یہ برابر کی کوانٹٹیز تو نہیں ہو سکتی ہیں, اور یہ خیر و شر اب کی بات نہیں ہے, یہ ابتداء تخلیق آدم سے ہے. ٹھیک. اس لیے کہ آدم کے دو بیٹے جو تھے, ایک خیر کی دعوت دیتا تھا اور دوسرے شر کی دعوت دیتا تھا. حابیل خیر کی دیتے تھے, قابیل, اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا تھا. تو یہ جنگ تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف مائل بھی ہو تو اس کو اس کام میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے, اور برائی کے کام ایسے ہیں جس پہ انسان بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے اور اس کو کرنے میں اس کو زیادہ مشکلات نہیں آتی. تو یہ جو ٹرینڈ ہے
انسان کی اپنی فطرت میں جو برائی کی طرف مائل ہونا، اس سے امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ وہ انسان جو ہے برائیاں زیادہ کرے اور اچھائیاں کم کرے۔ اس میں شیطان کا قصور ضرور ہے کہ شیطان بتاتا ہے، اکساتا ہے، لیکن اس کے بعد کرنے کا عمل جو ہے یہ انسان کا پھر اپنا ہے، اور یہی انسان خود ذمہ دار ہے، شیطان اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ تو صرف اکساتا ہے، چھوٹی سی بات کریٹ کر دیتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا، اور اس کے بعد کرنے والا جو ہے وہ جس طرح سورہ ناس میں کہا گیا، جی ہاں شر الوسواس الخناس الذی اچھا ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ